السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے دل کی ایک بہت قریب جو بات ہے اس کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی مجھے کنفیوژن ہوتی ہے تو میں قرآن کھول لیتی ہوں اور اس سے مجھے کافی سکون بھی ملتا ہے اور کوئی راستہ بھی نکل آتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں سورہ مزمل کا ترجمہ پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کا ترجمہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کروں گی۔ تو میں آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ شیئر کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، آپ رات کو تھوڑا سا قیام فرمایا کریں، آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کم، یا اس پر کچھ زیادہ کریں اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ہم ان قریب آپ پر بھاری فرمان نازل کریں گے۔ بے شک رات کو اٹھنا نفس کو پامال کرتا ہے اور بات ٹھیک نکالتا ہے۔ بے شک دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیات ہیں، اور آپ رب کے نام کا ذکر کریں اور سب سے الگ تھلگ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو اپنے کام سپرد کر دو، اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کریں اور اچھے طریقے سے ان سے الگ ہو جائیں۔ اور آپ مجھے اور جھٹلانے والوں کو، ناز و نعمت میں رہنے والوں کو چھوڑ دو اور ان لوگوں کو تھوڑی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دے گا، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا۔ بس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ لیا۔ اور اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن میں آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات کو اور کبھی تہائی رات نماز میں قیام کرتے ہیں، اور اللہ ہی رات اور دن کا صحیح تعین کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطے کی قدرت نہیں رکھتے، تو اس نے تمہارے حال پر عنایت کی۔ بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اور اس کو معلوم ہے کہ تم میں چند لوگ بیمار ہوں گے اور بعض لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کے رزق کی تلاش کریں، اور بعض لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو، اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اچھا اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔